بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کیا کریں۔ لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں ہو سکتا۔ ایسے گھروں میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، دودھ میں شہد ملا کر لے لیا کرے۔ بلڈ پریشر ہو یا شوگر کا مسئلہ، بلڈ پریشر کی سب سے بڑی وجہ آپ کے خون کو گاڑھا ہونا ہے۔ خون کو پتلا کرنے کے لیے ادرک، لہسن اور انار دانہ کی چٹنی بنا کر کھایا کرے۔ اور جس کو شوگر کا مسئلہ ہو تو وہ 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی دانہ لو، اس کو مکس کر لو، 5 گلاس پانی کے لے لو۔ ایک کھانے والا بڑا چمچ کلونجی کا، 1 چمچ میتھی دانے کا اور 1 چمچ ثابت جو، 1 چمچ گندم، 1 چمچ مورنگا پاؤڈر، ان ساری چیزوں کے اندر 2 بڑے لیموں نچوڑو۔ ان ساری چیزوں کو پکاؤ، اتنا پکاؤ کہ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائے۔ پھر اس کو ایک جگ میں ڈال لو۔ 5 پتے سبز دھنیا کے، 5 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور 2 سے 3 انچ کا کھیرا، اس کو چھوٹا کاٹ کر اس کے اندر ڈال دو۔ ساری رات اس کو پڑا رہنے دو۔ یہ پانی آدھا گلاس صبح، دوپہر، شام کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو۔ یہ آپ کی شوگر کو چند ہی دنوں میں ختم کر دے گا۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ معدے کو تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں، کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو جوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھو، ناک کھل جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے۔ اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کیا کرو۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے، اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لے، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہوگی۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر عقاب جیسی تیز ہوگی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کرے۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی حد تک مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سوتے وقت چہرے پر لیموں کا رس لگا دو، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ بانجھ پن عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھایا کرے۔ ماہواری میں درد کے لیے ناشپاتی پھل کھا لیا کرے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو اس سے شہد چٹائیں۔ انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، نظر تیز ہوگی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ جسم کی بدبو نہیں جاتی تو ارکے گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو۔ بغلوں سے بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو،
چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ معدے کی صفائی کرنی ہے تو بطخ کا سوپ پیو۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغا کا سوپ پی لیا کرو۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو۔ پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ اگر بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرے تو 7 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر پانی پر دم کرے اور روزانہ بچے کو بلائیں۔ یہ عمل 21 دن تک جاری رکھے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر اپنا وزن کو کم کرنا ہے تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے ضرور کھاؤ: لیمو، بند گوبھی اور کھیرے۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔